بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى. کچھ اعمال اتنے بڑے کہ ہم انسانوں کے تصور سے بھی بڑے. ایسے ہی 3 اعمال کا ایک حدیث شریف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. آج کے سبق میں وہ تینوں اعمال سنتے ہیں. شاید اللہ کریم میرے آپ کے ہماری اولادوں، بھائیوں اور ہماری نسلوں میں سے مردوں کے نصیب میں فرمائے اور امت کے مردوں کو بھی وہ عطا فرمائے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے پاس میرے رب بہترین صورت میں تشریف لائے. آگے ہو جائیں آپ. میرے پاس میرے رب بہترین صورت میں تشریف لائے، اور مراد یہ ہے کہ خواب میں تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے مقرب فرشتے، برگزیدہ فرشتے کس بات میں آپس میں جھگڑتے ہیں؟ محدثین نے شرح میں لکھا، ان کا جھگڑنا اس لیے کہ وہ 3 کام اللہ کے مقرب فرشتے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ ان کاموں کو دوسرے فرشتوں سے پہلے لکھ کر اللہ تعالی کے دربار میں پیش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے عرض کیا، جی یعنی میں جانتا ہوں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، الکفارات، وہ اعمال کفارات ہیں. کفارات ان اعمال کو کہتے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارات میں سے 3 کفارات کو، 3 گناہوں کو مٹانے والے اعمال کو بیان فرمایا. المکث فی المساجد بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء فی المکارہ والمشی علی الاقدام الی الجماعۃ. نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا یہ پہلا عمل ہے، اور اللہ کرے میرا آپ کا یہ بیٹھنا ایسے ہی. کس لیے بیٹھنا؟ لڑائی کے لیے، بدتمیزی کے لیے، کسی کی توہین کرنے کے لیے، گفتگو کو لوگوں پر لعن طعن کا سبب نہ. معاذ اللہ، اللہ اس کی توفیق ہی نہ دے. ایسا مسجد میں آنا اللہ نصیب بھی نہ کرے. نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا اللہ کے ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کی التجاؤں کے لیے، نیک آرزوؤں کے پورے ہونے کی درخواستوں کے لیے، دین کی بات کہنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے. پہلا عمل مسجد میں نماز کے بعد ٹھہرنا اور رک جائیے تاکہ کچھ لے کے جائیں. اللہ کی توفیق سے ہماری ایک بڑی تعداد مسجد سے بھاگنا انہیں کتنا پسند ہے.
جیسے مچھلی پانی سے باہر ہو تو بے قرار ہوتی ہے، وہ مسجد میں آئیں بجائے قرار پانے کے گھڑی کو دیکھتے ہیں، باڈی لینگویج امام صاحب کو بد دعائیں دے رہی ہے، ایک تو اتنا سیاپا پایا جائے، لمبی نماز جا کے بیٹھ جائے، میں نے اور بھی کام ہے، یہ خیر کی نہیں شر کی نشانی، اللہ اس سے بچا، یہ نشانی نہ ہو۔ مسجد میں بیٹھنا اگر وہ کوئی اور بات نہ ہو، صرف وہ باتیں اس حدیث میں مسجد کے بیٹھنے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، اگر ان پر میرا آپ کا یقین آ جائے، چاہیں کہ یا اللہ جتنی دیر جئیں مسجد میں جئیں، اور موت کا فرشتہ آئے تو وہ بھی مسجد میں آئے، باہر کیا پڑا ہے؟ اور یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دے، نہ اس کی اجازت ہی نہیں۔ ویسے ایک مسجد میں بیٹھنے کی عظمت کی بات کر رہا، ہم جاہل ہیں، جانتے نہیں مسجد میں بیٹھنا کی، اور جن کو تھوڑا بہت پتہ ہے بے یقین ہیں، اور اکثریت ہماری جاہل بھی ہے بے یقین بھی ہے۔ اللہ ان دونوں برائیوں سے بچا لے۔ سمجھ آ رہی؟ تو پہلی خوبی کیا ہے ان میں؟ پہلی بات کیا ہے کفارات میں؟ مسجد میں نماز کے، مسجد کا ذکر نہیں، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا۔ دوسری بات، جب دل نہ چاہے پورا وضو کرنا۔ فجر کو گرمیوں میں وضو کرنے کو دل چاہتا ہے؟ چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ گرمیوں میں دل چاہتا، گرمیوں میں چاہتا اٹھنے سے دل نہیں کرتا، جو آوازیں پڑتی ہیں ساری بیماریاں اکٹھی ہو کے اس اٹھائے جانے والے کے پاس آ جاتی۔ شیطان ہسپتال کی ساری بیماریاں کہتا ہے اس بدبخت کو ڈال دیں تاکہ میت کی میت پڑا رہے، اٹھے ہی۔ اور سردیوں میں اٹھنے کو دل چاہتا ہے، دوپہر کو آئے کام سے، لنچ کیا خوب مزیدار، گہری نیند سوئے، اب عصر کی نماز کے لیے کسی نے اٹھایا تو کیا بکواس کرتے، دل چاہتا ہے اٹھ کے وضو کرے۔ یہ وضو جب دل نہ مانے پورا کرنا، یعنی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، وضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، کوئی حصہ چھوڑا نہ جائے۔ تیسرا عمل، پیدل چل کے مسجد میں جانا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے۔ 3 اعمال کیا ہے ان کی شان؟ اللہ کے مقرب فرشتے آپس میں دوڑ لگاتے ہیں کہ میں پہلے لکھوں اور اللہ کے پاس لے کے جاؤں۔ اور جب ان 3 اعمال کی یہ شان ہے تو ان کے کرنے والے کی شان کتنی ہوگی؟ اب بات یہاں رک جاتی تو بہت تھی، لیکن رکی نہیں۔ فمن فعلہن عاش بخیر ومات بخیر، جس نے یہ 3 اعمال کیے جب تک زندہ رہے گا خیر کے ساتھ زندہ رہے گا۔ چاہتے ہیں کہ نہیں خیر کے ساتھ؟ ادھر جائیں ٹھوکر لگے، سارا کر و فر، تکبر و غرور باقی رہتا ہے، یہ چلا جاتا ہے۔ تنویہ اور منتیں تو صبح و شام کا نہیں، مسلسل شیوا بن جاتی ہیں۔ کیا ہم چیز ہی کچھ نہیں، غبارے سے نکلتے ہوئے، غبارے سے ہوا نکلتے ہوئے کچھ دیر لگتی ہے، ہماری ہوا نکلتے ہوئے تو اتنی دیر بھی نہیں لگتی ہے کچھ ہمارے پاس۔ فرمایا جب تک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، مرے گا تو خیر کے ساتھ۔
زندگی خیر والی، موت خیر والی، اور کیا چاہیے؟ نہیں، اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ۔ اور فرمایا اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہوگا جیسے کہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بدی، کوئی برائی، کوئی گناہ ہے، ان تین اعمال کے کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک جس طرح نو مولود بچہ ماں کے گھر پیدا ہونے والا بچہ۔ یا اللہ، یہ تینوں کام کرتے رہیں اور کرتے کرتے انہی پر موت آئے، انہی پر موت آئے، انہی پر موت آئے۔ تینوں باتیں دوبارہ سن لیجئے، بلکہ حدیث کا خلاصہ میں آپ دوبارہ سنیں، یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ کریم نے پوچھا وہ کون سے اعمال ہیں جن کے لکھنے میں مقرب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ نے اللہ کریم نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں ان اعمال کو جن کے لکھنے میں مقرب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا جی، وہ کفارات ہیں۔ پھر آپ نے ان کو بیان کیا، ان میں سے تین کو بیان کیا۔ نمبر 1، یہ 1 2 3 میری طرف سے ہے، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، جب دل پسند نہ کرے مکمل وضو کرنا۔ نمبر 3، پیدل چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا۔ اور پھر اس کا مزید فائدہ، بلکہ فائدے یہ بیان کیے جو ان اعمال کو کرنے والا ہوگا جب تک زندہ رہے گا خیریت سے زندہ رہے گا، جب مرے گا تو خیریت سے مرے گا، اور اپنی موت کے دن اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح اپنی ماں کے ہاں پیدا ہونے کے دن تھا۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اپنے فضل و کرم سے، بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں نسلوں کو اور پوری امت کو یہ تینوں اعمال عطا فرما دے۔ اس بارے میں ہماری کوتاہی کو دور فرما دے اور آئندہ اس کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔